الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں، آج کی یہ مجلس شاید پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا کی منفرد مجلس ہے، کیونکہ شاید ہی آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ صاحب تین دعوتیں ایک ساتھ آپ کو کھانی. ایک تو دعوت ولیمہ ہے، دوسری دعوت عقیقہ بھی ہے، اور تیسری دعوت ختم قرآن کے موقع پر دعائیہ مجلس کی دعوت. تو تین دعوتوں کا مجموعہ ایک ساتھ، یہ ایک انفرادی بات ہے، ایسا کبھی ہوتا نہیں. بہرحال اتنی بات طے ہے کہ کچھ دعوتیں تو قضا ہو چکی ہیں، اس کی ادائیگی ہو رہی. تازہ اور بہت صحیح دعوت جو اس وقت ہونے والی ہے وہ دعائے ختم القرآن پر ہے. علماء کو تو دعوت ملنی چاہیے، چاہے کسی عنوان سے ہو، اور زیادہ مستحق علماء ہی ہیں. واقعی سب سے اچھے لوگ اور سب سے کریم لوگ، جن کی دعاؤں میں اثر ہو، جن کے کھانے سے فائدہ ہو، اور جن کے لیے دعا مانگی جاتی ہے کہ اچھے لوگ ہمارا کھانا کھائیں. تو اس وقت دنیا میں اگر تلاش کریں تو علماء، حفاظ، طلبہ مدارس سے اچھے لوگ تو شاید ہی کسی کو مل سکیں. اس لیے دعوت تو بہرحال ٹھیک ہے، اللہ باعث خیر بنائے، مبارک بنائے. اتنی شکایت ضرور رہے گی کہ قاری صاحب کا ذوق اتنا اچھا کہ دعوت کھلانے کے ماہر ہیں، وہی کھلاتے بھی ہیں. ہم لوگ تو کمزور ہیں اس معاملے میں، مگر تین دعوتوں کو ایک ساتھ آج مان لیتے ہیں. تینوں کا ایک معنی یا الگ الگ معنی، یہ انشاءاللہ بعد میں فیصلہ ہوگا، لیکن آج کی تو حاضری بہرحال اس عنوان پہ ہے. اللہ پاک باعث خیر بنائے. میرے دوستوں، سب کی نسبت گفتگو کرنا مشکل ہے، مگر طے ہے کہ اس قسم کی دعوتیں بہت ساری دعوتوں سے نہایت پاکیزہ ہیں، اور ایسی دعوتیں ہونی چاہیے. بہت سے خرافات سے خالی ہیں، بہت سے رسومات سے خالی ہیں. ولیمے کا ذکر حدیث شریف میں ہے، عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. ختم القرآن پر اظہار مسرت اور خوشی اکابر اور صلحاء، اولیاء، اتقیاء، صحابہ سے ثابت ہے، کرنا ہی چاہیے. مگر ان سب میں جو سب سے بھاری چیز ہے اور سب سے زیادہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، وہ قرآن کریم کی نسبت ہے. اس لیے کہ اس نسبت سے بڑی کوئی نسبت نہ ان تین دعوتوں میں ہے
اور نہ کہیں اور ہمارے لیے نسبت کا اور تعلق کا اظہار کرنا کتاب اللہ سے بڑھ کر ممکن ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، خاص طور سے طلبہ، کہ دعوت ولیمہ کا مضاف الیہ ولیمہ ہے اور دعوت عقیقہ کا مضاف الیہ عقیقہ ہے۔ ایک میں میاں بیوی کے ملاقات پر اظہار مسرت ہے، دوسرے میں ان کے نتیجہ اولاد کے پیدا ہونے پر اظہار خوشی ہے، مگر تیسری دعوت ختم القرآن، دعوت ختم کتاب اللہ، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی طرف ہے، اور نسبتوں سے عظمت بڑھتی ہے۔ جتنے مضاف الیہ جتنا عظیم الشان ہوگا اتنا ہی نسبت مضاف کی بڑھ جائے گی۔ آپ یوں سمجھیں اس کو، کوئی آدمی کہے فاضل دارالعلوم دیوبند کا فاضل، اس کی نسبت فاضل امدادیہ کا فاضل، فاضلہ جامعہ ام القری جامعہ اسلامیہ، نسبت جتنی بڑی ہوگی انسان کا تعلق اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اس کو اور آسان الفاظ میں ہم لوگ کہتے ہیں بیت اللہ شریف، اللہ کا گھر تو مسجدیں بھی ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کی جو نسبت اللہ کی طرف براہ راست ہے اس سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مضاف الیہ سے مضاف کی نسبت بڑھتی ہے۔ بالکل اسی طرح کتاب اللہ، کتابیں تو دنیا میں بہت ہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، اور اس سے پاکیزہ و مقدس اور عظمت والی چیز کوئی ہمارے لیے نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین بات فرمائی، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، کہ دنیا میں پڑھی جانے والی، بولی جانے والی، سمجھی جانے والی باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں انسانوں کی زبان سے، اور بہت کچھ انسان بولتا، کہتا، پڑھتا، سنتا، لکھتا ہے، مگر ان تمام باتوں میں سب سے عظیم الشان، سب سے زیادہ سچائی والی، سب سے زیادہ درستگی پر لے جانے والی، سب سے زیادہ سلامتی کی راہ بتانے والی، تمام مشکلات سے نجات دینے والی، تمام خوشیاں دامن میں لانے والی اگر کوئی چیز ہے تو کتاب اللہ، فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے۔ اس لیے تمام نسبتوں میں بڑھ کر قرآن کریم کا مقام بہت بلند تر ہے۔ ختم القرآن ہو یا قرآن کریم کی ابتدا ہو، کوئی بچہ قرآن پاک شروع کرے تو جتنی ممکنہ ہمت افزائی ہو ہم سب کو شروع میں بھی کرنا چاہیے اور اختتام میں بھی کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کی سورہ فاتحہ کے ختم پر 500 دینار استاد محترم کو تحفے میں ہدیہ میں پیش کیا تھا۔ ایک بہترین سنت ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر اساتذہ کا خیال کرنا، کام کرنے والوں کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا۔ بعض کتابوں میں اساتذہ سے سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کے ختم پر اونٹ ذبح کر کے سب کی دعوتیں کی تھی۔ تو دعوت ختم القرآن ایک عظیم دعوت ہے۔ بہرحال قاری صاحب کو اللہ جزائے خیر دے اور ان تمام احباب کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی اور اس کا اجتماع کیا اور اہتمام کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے کتاب کے نام پر جمع ہونا اللہ قبول فرمائے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے زندہ کرنے پر اللہ ہمیں انعام سے مالا مال فرمائے، کیونکہ اگر ہماری نسبت کتاب اللہ سے جڑ گئی
اور یہ کام آ گیا تو قبر اور حشر اور تمام منزلوں میں کتاب اللہ بھی کام آئے گا، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں بھی کام آنے کی چیز سنت رسول ہے، اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیز یہی چیز ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال خیر کی توفیق دے، برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دعوت دینے والوں کو اور ان بچوں کو جنہوں نے ختم قرآن کیا ہے، ان کے والدین کو جنہوں نے اس کام کے لیے بچوں کو وقف کیا ہے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، باعث خیر بنائے، اور ہم سب کی حاضری کو باعث نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔